ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ روئے زمین پہ کوئی قوم نہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر پھر رہی، اور اس کو انہوں نے انالیسس کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اور بڑا تھریٹ ہمارے لیے نہیں، سب سے بڑا تھریٹ یہ جذبہ جہاد ہے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ جہاد کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کیا جا سکتا، کیونکہ یہ چوتھا گنے ہماری فوج ہوتی ہے، اور یہ مقابلے میں چوتھا حصہ بھی نہیں ہوتے، اور یہ تھوڑے ہی وقت کے اندر ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں، ہمارے بستروں سے نہیں ڈرتے، ہمارے چلوں سے نہیں ڈرتے، ہمارے محرابوں سے نہیں ڈرتے، لمبی داڑھیوں سے نہیں ڈرتے، ہماری عمرے اور حاجوں سے وہ نہیں ڈرتے، اور ہمارے ان تسبیحوں سے اور مسلوں سے وہ نہیں ڈرتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہر قوم کا ایک طریقے عبادت ہے، ان کا بھی ایک طریقے عبادت ہے، لہذا چلنے دو ان کو، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں نہ تیرے چلوں کا ڈر ہے، نہ تیرے مسلوں کا ڈر ہے، نہ تیرے بستر اٹھانے کا ڈر ہے، نہ کسی اور چیز کا ڈر ہے، انہیں ڈر اس بات کا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ مسجد میں پڑے رہیں اور اسی میں مست رہیں، انہیں ڈر اس بات کا ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو وہ قوم امت محمد ہے۔ اس لیے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس جذبے کو ختم کیا جائے، اور اسی کوشش کی ایک کڑی تھی جو انہوں نے ایک نجف سے اٹھائی محمد بن عبد الوہاب کی صورت میں، جس کا مشن یہ تھا کہ شان رسالت مآب کو گھٹا کر اتنا نیچے لایا جائے کہ جو لوگ جان سے بھی اللہ کے رسول کو محبوب سمجھتے ہیں ان کا یہ جذبہ ٹھنڈا ہو۔ پھر انہوں نے شان رسالت کو گھٹانے کے لیے یہاں ایک قادیانی کو کھڑا کیا، نبوت کے جھوٹے مدعی کو کھڑا کیا، کہیں سے انہوں نے ایک گھنٹی بجائی، کہیں سے تبلیغ کی گھنٹی بجائی کہ ایسے بندے کھڑے کرو جن کے سامنے اسلام کا فقط یہی تصور ہو کہ اسلام بستر اٹھا کر مسجدوں کو پلیت کرنے کا نام ہے، اور اسلام میں کچھ نہیں ہے، کوئی حقوق ہی نہیں ہے۔ اور میں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ دیکھا ہے کہ یہ فوج میں رہ کر بھی جہاد پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ساری کوششیں انگریز کی، غیر مسلموں کی، کفار کی اس لیے تھی کہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ جہاد ہے یہ پنپ نہ سکے۔ سرکار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خیر کے دروازے کون سے ہیں جہاں سے خیر اتر رہا ہے؟ الا ادلک علی ابواب الخیر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا راس الامر الاسلام، کہ تمام معاملات میں اسلام تیرے لیے ایسا اہم ہے جیسے وجود بشر میں سر کی اہمیت ہے، سر کاٹ دو تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، اور اس کا ستون نماز ہے، نماز تو ستون ہے، نماز پوری عمارت تو نہیں ہے، ایک ستون کوئی کھڑا کر دے تو وہ کیا سمجھے کہ اس نے گھر بنا لیا، وہ ستون ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس لیے اہمیت ہے کہ جسے سجدہ نصیب ہے نہیں نصیب وہ بندگی میں نہیں آ سکتا، بندگی اسی کی ہے کہ جسے سجدہ نصیب ہے۔ لیکن فرمایا وَالضَّرْبَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ،
کہ اسلام کی شوکت اور اہل اسلام کی شوکت یہ جہاد سے ہے. جہاد رہے گا اسلام بھی سربلند رہے گا، اہل اسلام بھی سربلند رہے گا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجاہدین کے جہاد کے ذریعے اللہ ان شر کی قوتوں کو مغلوب نہ کرتا تو لَهُدَّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو نہ یہودیوں کی عبادت گاہیں بچتی، نہ نصارہ کے عبادت گاہیں بچتی، نہ مشرکین کی عبادت گاہیں بچتی. مشرکین کی تو کیا اس کا وجود ہے، وہ تو مشرک ہیں، لیکن قرآن ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو الہامی مذاہب والے تھے. جس زمانے میں یہودیت تھی صحیح معنوں میں انبیاء کی، ان کا ذکر ہو رہا ہے. جب نصارہ کے ہاں صحیح عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا کہ ان کی عبادت گاہیں خواہ کلیم اللہ کے دور کی تھی، خواہ روح اللہ کے دور کی تھی، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور امت محمد کے اندر مسجدیں جن میں کثرت سے ذکر ہوتا ہے. یہ ایک معجزہ ہے جس کا ذکر کر دیا کہ آج تک کسی نبی کی بنائی ہوئی عبادت گاہوں میں اتنا کثرت ذکر نہیں ہوگا جتنا سید عالم کے آنے سے مساجد امت محمد میں ذکر ہوگا. مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، فرمایا نہ یہ مسجدیں رہتی نہ وہ عبادت گاہیں رہتی. جب نہ مسجدیں رہتی نہ عبادت گاہیں رہتی تو آذانیں کہاں سے ہوتی اور نمازیں کہاں سے ہوتی. فرمایا یہ جتنی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، آذانیں بلند ہو رہی ہیں، ذکر کثیر ہو رہا ہے، یہ برکت تم مجاہدین کے قدموں کی ہے جن کی تلواروں سے شر کو مغلوب. 13 سال میں جو مسئلہ حل نہ ہوا بدر نے ایک دن میں حل کر کے رکھ دیا، اور اسے یوم الفرقان کہتے ہیں. اس ضمن میں تھوڑی سی ایک اور خلش بھی میں عرض کرتے چلا جاؤں. جہاد کے کنسپٹ کو مسلمانوں کے ایک گروہ نے تو بالکل اس کو پس پشت ڈال دیا، اور ایک خارجیوں کا دوسرا گروہ اٹھا جنہوں نے جہاد کا رخ بدل کر رکھ دیا، اور انہوں نے خود کش حملے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کرنے کے طریقے کو جہاد میں شامل کر دیا. پھر ایک اور طریقہ نکالا کہ نوجوان نسل کو گھسیٹ کر آگے کر کے ایک پورے بریگیڈ کے سامنے قتل کرا دیا، اور اس کی لاش لے کر واپس آ کر کہا کہ یہ ہے جو شہید ہوا ہے. یہ ہیں جہاد کے نام پر وہ حرکتیں جو پیسہ بٹورنے کے لیے. میں عرض کرتا ہوں اسلام میں جہاد فرض ہے جب کہ دشمن مسلمانوں پہ حملہ کر دے، اس وقت مرد عورتوں پہ جہاد فرض ہے. اور جب یہ صورتحال نہ ہو تو ایک اسلامی ریاست کے اندر کسی گروپ کو، کسی انڈیویجول کو، کسی تنظیم کو جہاد کی اجازت نہیں ہے. جہاد امیر وقت کے حکم سے ہوتا ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو جہاد ہوگا. کسی اور گروہ کے جہاد کے اعلان سے جہاد فرض نہیں بلکہ بغاوت ہوگی شریعت کی روح سے. اگر ایسی صورت ہوتی تو عبداللہ ابن ابی کبھی مدینہ میں اپنی چارپائی پہ نہ مرتا. وہ سب سے بڑا رئیس المنافقین تھا، اور صحابہ اس کی گردنوں کو اڑا کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے، لیکن کیونکہ سید عالم کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی اس لیے انہوں نے تلوار اپنے ہاتھ میں. یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے. کوئی جہاد ہو تو ہم اس میں شریک ہوں. یہ تمہارا جو سیلف میڈ جہاد ہے جو تم نے 14ویں صدی میں ایجاد کیا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور کھالے لوگوں کی وصول کرنے کے لیے، اس کو تو جہاد اور اسلام سے کو دور کا بھی واسطہ نہیں. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ تم
اندھا دھند ایسا کرو. اور نظریات کا اختلاف یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. کوئی کسی نظریات کا حامل ہے، کوئی کسی نظریات کا حامل ہے، مگر ایک ملک میں رہنے والے سوا مرتدین کے، کیونکہ جو مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے پھر جاتا ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، جب وہ توبہ کرے گا اس کی گردن اڑا دے گا. ورنہ جس ملک میں کافر رہ رہے ہیں، مشرک رہ رہے ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں تو سب کی جان برابر ہے. اور اسلام نہیں اجازت دیتا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلانا ہے.